نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے نزول کے سلسلے میں چند روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ جب للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اصحاب صفہ کے پاس دن کے وقت بہت سے دینار بھیجے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں 1 وسق یعنی 6 من کھجوریں اصحاب صفہ کے پاس بھیجی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان دونوں حضرات کو قبولیت کا پروانہ عطا ہوا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار یعنی 1,00,000 روپے سے زیادہ خیرات کیے، 10,000 دینار رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 اعلانیہ۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں تمام صدقات کی قبولیت کی سند دی گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 4 درہم تھے، انہوں نے 4 درہم خیرات کر دیے، 1 درہم رات میں، 1 دن میں، 1 خفیہ، 1 اعلانیہ۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وعدہ الہی کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لک ذالک، اس کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جہاد کی نیت سے گھوڑے پائے تھے جن کی دن و رات خدمت کرتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موٹے گھوڑے کو دیکھ کر یہ آیت پڑھتے تھے۔ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات پیش آئے ہوں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان اپنے ہر قسم کے مال ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، ہر حال، خفیہ یا اعلانیہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر ان کو اللہ کے پاس ملے گا، نہ کہ ان کے کسی غیر کو ملے گا۔ صرف دنیا ہی کے اندر مال کے برباد ہونے کا خوف ان کے اوپر نہیں ہوتا، نہ ان کو خیرات کرنے پر کوئی غم ہوتا، بلکہ وہ دنیا کے اندر بھی مطمئن ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ نیکی میں معمولی اور بڑی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، صدقات میں تھوڑے اور زیادہ مال کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ہو سکے اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، خلوص دیکھا جاتا ہے، نہ کہ محض مال کی زیادتی، کیونکہ آیت میں اموالہم ہے اور وہ مطلق ہے، اس سے کثیر یا قلیل مراد نہیں ہے۔ معمولی نیکی اس تھوڑے پانی کی طرح ہوتی ہے کہ جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، اگر وہ تھوڑا پانی بھی نہ ملے تو پیاسا تو مر جائے گا۔ نیکی میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جب ممکن ہو کر گزرنا چاہیے، کیونکہ آیت میں باللیل والنہار ہے، رات کے وقت
رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، جب موقع ملے نیک کام کرنا چاہیے۔ دیر لگانے میں محرومی کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ صدقات کے لیے جمعے کا دن منتخب کر لیتے ہیں، بعض لوگ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کہ کس وقت دم نکل جائے، روح پرواز کر جائے، تو جو نیک کام کرنے کا موقع تھا اس کو گمانا نہیں چاہیے۔ نیکی ہمیشہ اور پابندی سے کرنا چاہیے، اگرچہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دائمی عمل اچھا ہوتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور قرآن عظیم میں باللیل والنہار سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ بعض لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تو کئی پارے روز پڑھتے ہیں، اور چھوڑتے ہیں تو مہینوں کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن عظیم کا حصہ چاہے آپ تھوڑا سا پڑھیں مگر روز اس کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات چاہے کم ہو مگر یہ کہ دائمی طور پر ہو، اور وقتاً فوقتاً یہ صدقہ جاری رہنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں نیکی کرنا چاہیے، غصے میں، خوشی میں، رنج میں، راحت میں، تکلیف میں، آرام میں، خلوت میں، جلوت میں، کیونکہ سرًا و علانیۃً سے یہی بات معلوم ہوئی۔ اور پانچویں بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ خفیہ خیرات اعلانیہ خیرات سے بہتر ہے، اسی لیے لیل کو نہار پر اور سرًا کو اعلانیہ پر مقدم کیا گیا ہے۔ نیکی کا ثواب کرنے والے کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ آیت میں لہم ہے، لام تخصیص کے لیے آتا ہے۔ صدقات کا ثواب قیامت میں ضرور ملے گا۔ سخی کے مال کی برکت، اس کا عیش و آرام اور بلاؤں سے محفوظ رہنا، یہ صدقے کا اجر نہیں ہو گیا ہے، جس سے کہ آخرت میں اس کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو جائے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سرکاری ملازم کے لیے بھتہ ہوتا ہے، اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا۔ سخی مسلمان انشاءاللہ قیامت میں زمرے اولیاء میں ہوں گے، یعنی اولیاء اکرام کی جماعت میں ہوں گے۔ اولیاء اللہ کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا گیا، اور اس آیت میں سخی کے لیے بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات خوف و غم کو دور کرتے ہیں کہ سخی دنیا میں بھی بربادی مال کے خوف اور غم سے، اور مرتے وقت بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف و غم سے دور رہے گا۔ بخیل مرتے وقت اپنے مال پر حسرت کرتے ہوئے جائے گا، سخی یہ سمجھ کر کہ میرا مال میرے ساتھ جا رہا ہے بآرام سفر کرتا ہے، اور اس کا حقیقی مال اس کی نیکیاں اور اس کے اچھے اعمال ہیں۔ یہ سب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے ہمیں معلوم ہوا۔ لالچی آدمی زیادہ مصیبت زدہ ہوتا ہے اگرچہ کتنا ہی مال ہو، سخی آدمی آرام میں رہتا ہے اگرچہ وہ کتنا ہی غریب ہو۔ سعدی صاحب نے فرمایا ہے کہ تونگری بدلست نہ بمال، مالداری کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ اگر انسان کا دل غنی ہوتا ہے، دل میں تونگری ہوتی ہے، تو پھر کم مال کے اندر بھی وہ خوش و خرم رہتا ہے، اور جس کا دل غریب ہوتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہی ہو جائے، کتنی ہی جائیداد ہو جائے، وہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب فرما لیں، تاکہ اللہ کے کلام کا، دینی تعلیمات کا یہ پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔